اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے آب حام کے پردے چاک ہو کر بہت بڑا انقلاب ہونے والا ہے۔ پانی کی بوند بوند سے لبکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسے آسمان باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچ ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نیند سی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی خونی گرج کی مستحق تھیں۔ سمندر کی لہریں، کوستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چاروں سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا دن تھا کہ اس روز خالق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظالموں کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی، پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوا۔ اس رات میں بہت سارے معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنی اور اراغ کم پڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خوش سالی تھی اور کھیت سرسبز و شاداب میں خاک اڑا رہے تھے، لیکن جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گڈھائیں جھوم جھوم کے آتی اور خوب بارش برساتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوئے کہ لوگوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب میں بھی اپنی کتاب جس میں آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھا کرتے تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت، جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینے میں رہنے والے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی ایک بلند مقام پر چہچہاتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس رات کے بہت سارے واقعات عربی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی عظیم ہستی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشریف آوری بہت قریب ہے، جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن ہوا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابی سے روایت ہے کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں ہر گھر میں نور اور روشنی پاتی اور محسوس کرتی کہ جیسے ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، جہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ مجھ پر نہ گر پڑیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں ادب سے پرندے بھیج دیے گئے
جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمینہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تبی کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغربی جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل ابھی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کافروں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد آپ کی ولادت سے قبل انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل گر پڑے اور زمین پر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتوش کی تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے رات اسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکر گر پڑے۔ اور فارس کے آتش گدا کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل چل رہی تھی۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسرا اور کسرا کے شاہی محل زلزلہ آنے سے اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیا کی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ختم ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز تر بو کستوری کی طرح خوشبودار خستہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمئی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ سرور کائنات امام انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلایا اور کفر و باطل کے اندھیرے سے دور ہو گئے۔